بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 13 اور 14 دو آیتیں قرآن کریم اپنے اسلوب خاص کے اعتبار سے احکامات کے بالکل آخر میں ان احکامات کی پابندی کرنے والوں کے لیے انعامات کا تذکرہ فرماتا ہے اور ان پابندیوں کے اور ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزا کا ذکر فرماتا ہے، یعنی ترغیب اور ترہیب دونوں پہلوؤں کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ ابھی پچھلی آیات میں احکام میراث کے احکام بیان ہوئے، اب میراث کے احکام کے ختم پر اللہ تعالیٰ نے ان احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا، اور جو لوگ ان احکامات سے گریز کریں، اختلاف کریں، پیچھے ہٹیں، نہ مانیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا ذکر فرمائی۔ یہ وہی دونوں آیتیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ ضابطۂ خداوندی ہیں، یعنی یہ پیچھے جتنے احکام ذکر ہو گئے میراث کے، یہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے میراث دلا دی اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دی کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، میت کے ترکے میں سے اتنا حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطے بیان فرمائے، سارے کے سارے ضابطے خداوندی ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ ضابطے خداوندی ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور اس سلسلے میں اللہ جل شانہ کا قانون یہ ہے، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرما برداری اور اطاعت کرے گا، مکمل طور پر کہنا مانے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے کامل مطیع فرما بردار بندوں کو ایسے بہشت میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس طور پر وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس طور پر اللہ ان کو داخل کرے گا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ تو مطیعین کا تذکرہ ہے، کاملین کا تذکرہ ہے، نافرمانوں کا تذکرہ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، روگردانی کرے گا، اللہ اور اس کے احکامات سے منہ موڑے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا، اور اللہ کے ان ضابطے خداوندی سے تجاوز کر جائے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی قائم کردہ حدوں کو پھلانگ جائے گا، سب کوئی رعایت نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو داخل کرے گا ایسی آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں، اور کس طور پر؟ اس طور پر کہ ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا۔
خالدن فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّہین، اور اس کے لیے ایسا عذاب ہوگا جس میں ذلت بھی ہوگی، عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب۔ یہ نافرمانوں کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک انوکھا انداز، سب سے نرالا، سب سے علیحدہ انداز ہے۔ ہر حکم کے آخر پر تمام احکامات کی تفصیل بیان کرتا ہے، پھر احکام کی تفصیل کے بعد ترغیبی اور ترہیبی دونوں پہلوؤں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے ترغیب دی، مانو گے تو یہ ملے گا۔ دوسری آیت میں ترہیب دی، ترہیب ڈرایا اللہ تعالیٰ نے، جو نہیں مانو گے تو سوچ لو، کل قیامت کے دن گردن ناپی جائے گی۔ چنانچہ اسی آیت کریمہ کے تحت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نیک کام کرتا ہے، 70 سال گزر جاتے ہیں، 70 سال تک اللہ کے احکام کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب مرض الوفات ہوتی ہے، یعنی آخری وقت آتا ہے، تو وصیت کرنے میں ظلم کرتا ہے وارثین کے ساتھ۔ آخر ساری زندگی نیک گزری، نمازی، پرہیزگار، دیندار، سب کچھ، 70 سال اس حال میں گزار دیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرتا رہا۔ جب آخری وقت آیا تو اب میراث تقسیم ہوگی، مال تقسیم ہوگا، اب اس مال کے تقسیم کرنے میں وصیت کرتا ہے، قرآنی احکام کے مطابق نہیں، وصیت کرتا ہے، اس میں اس وصیت میں کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ظلم کے ذریعے سے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ 70 سال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، اور آخر میں اس مرض الوفات میں جس میں اس کا انتقال ہوا، ایسی اس بیماری کی حالت میں ایسی وصیت کی کہ وارثین کو اوپر ظلم کر دیا اور جہنم میں داخل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اور ایک شخص 60 سال تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، لیکن مرض الموت میں آخر وقت میں وصیت کرنے میں انصاف سے کام لیتا ہے، وصیت کرنے میں صاف ستھری سے کام لیتا ہے اور شریعت کے مطابق وصیت کرتا ہے، کسی وارث کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی وارث کے ضرر کی نیت نہیں رکھتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے حقوق کا تذکرہ بھی ہوا جس میں عام طور پر ہماری اس پوری معاشرت میں، ہمارے اس پورے معاشرے میں، چاہے ہم بھلے کتنے بھی دیندار ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اس کے اندر خرابیاں موجود ہیں اور یہ روگردانی موجود ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جتنے بھی احکام میراث تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دیکھو مرنے والے کے مال میں ان لوگوں کا حصہ ہے، اس میں وصیت باطل ہے۔ جن لوگوں کے حصے قرآن نے متعین کر دیے ہیں ان کے سلسلے میں وصیت باطل ہے، یہ بات بھی گزر چکی۔ کوئی شخص، کوئی میت اپنے بیٹے کے حق میں، اپنی بیوی کے حق میں، اپنے شوہر کے حق میں، یا اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کے حق میں، اپنے ماں کے حق میں، اپنے باپ کے حق میں کوئی وصیت جائز نہ کرے، یہ وصیت باطل ہے، اس کی وصیت نافذ بھی نہیں ہوگی اور اس کا یہ وصیت کرنا گناہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان اللہ قد آتا ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے جس کا جو حق تھا اس کو دے دیا، خود دے دیا، خود تقسیم فرما دی، ہر ذی حق والے کو اللہ نے حق دے دیا۔ اب تمہاری یہ تمام کی تمام وصیت وارث کے لیے باطل ہے، فلا وصیۃ لوارث، اس لیے وارث کے لیے تمہارا وصیت کرنا باطل، لغو بات ہے۔ چنانچہ یہ حصے قرآن نے متعین فرمائے، یہ حصے تو متعین کیے، اس کے علاوہ کچھ اور مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے طور پر جو عام طور پر ہمارے ذہن میں نہیں آتے، ان کو ذہن نشین رکھیے، ان کو یاد رکھیے۔ ان میں سے ایک مسئلہ کافر کی وراثت کا مسلمان کے لیے اور مسلمان کی وراثت کا کافر کے لیے کیا مسئلہ ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے قاتل جس نے قتل کر دیا ہے وہ وراثت اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کی میراث کا کیا مسئلہ ہے۔ تیسرا معتدہ کا کیا مسئلہ ہے، ایک عورت عدت میں ہے اور عدت ہی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی وراثت کی کیا صورتیں ہوں گی، اس کو میراث میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔
پھر اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اصحاب الفروض کو دینے کے بعد، جو بچا ہوا مال ہے وہ کس کو ملے گا؟ پھر اصحاب الفروض بھی نہ ہوں اور اسبات بھی نہ ہوں تو پھر مال یعنی وہ میراث کس کو ملے گی؟ یہ مسائل ہیں، ان کی تفصیلات تو فقہ کی کتابوں میں اور علم الفرائض میں تفصیلات کے ساتھ ہے، اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، وہاں تفصیلات دیکھنی پڑیں گی، لیکن یہاں اس کی گنجائش نہیں، یہاں ضمنی طور پر اجمالی طور پر اتنا سمجھ لیا جائے وہی کافی ہے۔ چنانچہ کافر کی وراثت کا مسئلہ مسلمان کے لیے اور مسلمان کے وراثت کا مسئلہ کافر کے لیے، اس سلسلے میں حدیث شریف موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا وارث کافر نہیں ہوگا اور کافر کا وارث مسلمان نہیں۔ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں، کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ اختلاف دین کی وجہ سے وراثت سے محروم ہے، یعنی ابتدائی اعتبار سے ہی، پیدائشی اعتبار سے ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، تو ظاہر ہے اب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، اس کا وارث کافر ہے، اس کافر کو اس مسلمان کی وراثت نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے کافر کا انتقال ہوتا ہے، کافر مر جاتا ہے تو کافر کی وراثت بھی مسلمان کو نہیں ملے گی۔ یہ تو مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اسی طریقے سے البتہ ایک صورت ہے، مرتد ہو گیا، ایک شخص پہلے مسلمان تھا، پھر اس کی شامت آ گئی اور بد نصیبی نے اس کا ساتھ دیا، بدبختی اس کے ساتھ شامل ہوئی تو وہ مرتد ہو گیا، اس نے ارتداد کی رائے اختیار کر لی، کافر ہو گیا۔ تو اس مرتد کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سلسلے میں دو شکلیں ہیں، دو صورتیں۔ اس مرتد کے پاس جو مال ہے، یہ مرتد کا انتقال ہوتا ہے، یہ مرتد مرتا ہے، حالت ارتداد ہی میں مر جاتا ہے، اور حالت ارتداد میں مرتا ہے تو جو اس کے پاس مال ہے اس کی دو صورتیں ہوں گی، ایک مال ارتداد سے پہلے کا کمایا ہوا ہے اور ایک مال ارتداد کے بعد کا کمایا ہوا ہے۔ ارتداد کے بعد کا جو کمایا ہوا مال ہے اس کا وارث مسلمان نہیں ہوگا، اس کی وراثت کہاں جائے گی؟ اس کی وراثت بیت المال میں جمع ہوگی، اور ارتداد سے پہلے کی سلسلے کا جو کمایا ہوا ہے وہ سارا کا سارا مسلمان کی وراثت میں ملے گا۔ البتہ مرتد مرد ہو یا عورت ہو، مرتد مرد ہو یا عورت ہو، یہ دونوں وراثت سے محروم ہیں، ان کو کسی کی وراثت نہیں ملے گی، چاہے وہ کافر کی وراثت ہو چاہے وہ مسلمان کی وراثت ہو، یہ اس کے کسی کے حقدار نہیں۔ اگر عورت مرتدہ ہے اس کی وراثت یہ ہے کہ اس کی دونوں صورتوں میں وراثت مسلمان کو ملے گی۔ یہ مرتدہ کے سلسلے میں ہے، البتہ مرتدین کو وراثت کسی کی نہیں ملا کرتی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو وراثت ملے کسی کی، تو اختلاف دین کی وجہ سے وراثت کی صورت یہ رہے گی۔ قاتل کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دلایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقتول کی وراثت قاتل کو نہیں ملے گی۔ مان لیجئے ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب وہ جو مقتول ہو گیا اس نے اپنے پیچھے وارثین میں جو چھوڑے وہ ایک تو ماں چھوڑی، ایک بیوی چھوڑی اور ایک بھائی، بس یہی اس کے وارثین ہیں، باپ بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وراثت جو تقسیم ہوگی تو اس میں بھائی کا بھی حصہ ہے، لیکن بھائی نے چونکہ بھائی کو قتل کیا ہوا ہے اس لیے اس بھائی کی وراثت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ جس نے کسی کو قتل کر دیا، جیسے باپ کی وراثت کی حقدار اولاد ہے، اولاد کو وراثت ملتی، لیکن بیٹا اتنا ناہنجار تھا اس نے باپ کو قتل کر دیا، تو یہ قاتل کی وجہ سے یہ وراثت سے محروم ہو گئے۔ کوئی بھی اس طریقے سے اپنے وارث کو قتل کر دے تو اس کی وراثت سے وہ محروم ہے، قاتل کو وراثت نہیں ملا کرتی۔
قتل کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہوگا. یہ تو قاتل کے سلسلے میں. معتدہ، ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، طلاق رجعی دی، رجوع کا اختیار حاصل تھا اس کو، یا طلاق بائن دے دی، اور ابھی عدت میں تھی اس کی زوجہ، اس کی بیوی بھی عدت میں تھی، اور اسی عدت کے دوران میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو چونکہ یہ جو اس نے طلاق دی تھی طلاق رجعی تھی یا طلاق بائن تھی، لیکن وہ ابھی نکاح میں تھی، مکمل طور پر ابھی نکاح سے خارج نہیں ہوئی تھی جب تک وہ عدت پوری نہ کر لیتی. اس لیے اب اگر اس شخص نے اس کو اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت میں اس عورت کا حصہ ہے جس کو شریعت نے پیچھے دلایا ہے، جس کا حصہ شریعت نے خود متعین کر دیا. 2 حصے ایسے ہیں اس میں نہ رد ہوتا ہے نہ اس میں کمی بیشی ہوتی. ایک شوہر اور بیوی، ان دونوں کے حصے جو شریعت نے متعین کر دیے اس میں گھٹوتری بڑھوتری نہیں ہوتی. جو حصہ شریعت کی طرف سے متعین ہے اتنا ہی ملے گا، اس میں نہ رد ہوتا ہے، یعنی اگر بچ بھی جائے تو ان کو واپس نہیں ملتا ہے. بچا ہوا مال حالانکہ وارثین میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن وہ بچا ہوا مال بھی ان کا حصہ دوبارہ نہیں ہوتا ہے. تو اس صورت میں عورت کو وراثت میں پورا حق ملے گا. اس کو جو وراثت سے محروم کر دے یہ ظلم ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی مرض الوفات میں، جس میں اس کا آخری وقت آیا اور اس نے اس کو طلاق دے دی. تو اس صورت میں بھی عورت پوری وراثت کی حقدار ہوگی، اس کو وراثت ملے گی. اس نے جو مرض الوفات میں جو طلاق دی ہے اس کی اس طلاق کا اعتبار نہیں، چاہے وہ طلاق مغلظہ ہی ہو. طلاق مغلظہ 3 طلاقیں دی اور پھر اس مرض الوفات میں اس نے طلاق دی اور اس کا مرض الوفات تو تھا ہی، اس کا انتقال ہو گیا. اس کی وراثت کا پورا حق، اس کا جتنا بھی شریعت نے دیا ہے وہ پورا حق کی حقدار ہے. چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ عورت نے خود ہی خلا لے لیا. عورت نے خلا لے لیا اور اس نے ادھر خلا لیا اور خلا لے کر کے اسے عدت گزارنے کے لیے بیٹھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. خلا لینے کی صورت میں عورت وراثت کی حقدار نہیں رہتی. اگر وہ خود طلاق لے لے، جسے کہتے ہیں خود طلاق لینا، خود طلاق لے لے تو عورت کو وراثت نہیں ملے گی. اس کے علاوہ تمام صورتوں میں شوہر نے پہلے ہی طلاق دے دی، مرض الموت سے پہلے طلاق دے دی، اپنی زوجہ کو 3 طلاق مغلظہ دے دی، عورت عدت میں چلی گئی. اس کے کچھ دن کے بعد شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کون سی عدت پوری کرے گی؟ اس کو اس عدت کو پورا کرایا جائے گا جو عدت لمبی ہوگی. اور طلاق عدت والی طلاق 3 حیض ہے، اور وفات والی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. جون سی عدت طویل ہوگی، لمبی، اس عدت میں اس کو بیٹھنا ہے، وہ عدت اس کو پوری کرنی ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی وراثت میں کا حق اس کو دلایا جا سکے، شوہر کی وراثت سے اس کو حق دلایا جائے. ان تمام صورتوں میں عورت وراثت کی حقدار ہے. صرف ایک ہی صورت ہے جس میں عورت کو وراثت نہیں ملے گی، اور وہ صورت ہے جس میں عورت نے خود طلاق لی. اس لیے اگر کوئی شخص اپنی مرض الوفات میں یا اس کے پہلے ہی طلاق دیتا ہے لیکن پھر اس کی عدت میں ہی، عورت کی عدت کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس وراثت کی پوری حقدار ہے. کوئی اس کو وراثت سے محروم کرے گا یہ ظلم ہے، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ پیچھے باتیں سب گزر چکی ہیں پچھلی آیت کریمہ کے تحت میں، کہ ہمارے یہاں ہر صورت میں جو زمانے جاہلیت میں جو چیزیں چل رہی تھیں وہ چیزیں ہمارے درمیان میں رائج ہیں.
ہم جو شخص جس کا بھی انتقال ہوتا ہے اس کے گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ پورے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، چاہے وہ اس کا بڑا بیٹا ہو، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، پورے مال پہ قابض ہوتی ہے اور اپنی مرضی کے اعتبار سے جس طرح چاہتے ہیں اس طریقے سے اس میں تصرفات کرتے ہیں، اور نہ اللہ کے حکم کا پتہ ہوتا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کا کوئی احساس ہوتا ہے، جو آ رہا ہوتا ہے اپنی مرضی سے ہم چل رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے حصے تو شریعت نے متعین کیے ہیں، جن کے حصے شریعت نے متعین کیے ہیں ان کو اصحاب الفروض کہتے ہیں۔ جن کے حصے شریعت میں متعین نہیں ہیں، اصحاب الفروض سے جو حصہ بچ جاتا ہے مال کا، وہ بچا ہوا مال ان کو پہنچتا ہے، ان کو شریعت میں اور علم فرائض کی اصطلاح میں ان کو عصبات کہا جاتا ہے۔ بچا ہوا مال یا اصحاب الفروض کے نہ ہونے کی شکل میں، نہ ہونے کی صورت میں، یہ سارا کا سارا مال عصبات میں تقسیم ہوگا۔ عصبات میں اولاد بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی اور کبھی کبھی چچا باپ بھی ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر عام طور پر عصبات میں اخیافی بھائی بہن کا حصہ بھی قرآن نے متعین کر دیا۔ جن کے حصے شریعت نے متعین کر دیے ہیں وہ عصبات میں شامل نہیں، عصبات اس سے علیحدہ، اس میں چچا ہے، پھر بیٹے کی بیٹی ہے، بیٹے کے بیٹے ہیں، بیٹے کے بیٹی جو ہے وہ عصبہ نہیں، فرائض میں داخل ہے۔ تو یہ کچھ عصبات ہے کہ بچا ہوا مال، باپ بھی کبھی کبھی عصبہ ہو جاتا ہے، یا تو وہ دادا کی اولاد ہے تو چچا ہو جائے گا، اور اگر وہ باپ کی اولاد ہے تو بھائی ہو جائے گا۔ یہ بھائی اور چچا یہ سب عصبات ہیں۔ جو مال بھی اس کے پاس اصحاب الفروض سے بچے گا یا اصحاب الفروض نہیں ہوں گے تو یہ مال اس کے چچاؤں کو اور اس کے بھائیوں کو پہنچے گا، اور یہ عصبہ ہونے کے اعتبار سے پھر وہی شریعت کا حکم نافذ ہوگا۔ عصبات میں اگر بہنیں بھی ہیں اور چاچا کے ساتھ میں پھوپھیاں بھی ہیں تو ان کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا اور وہ بھی وراثت کی حقدار ہوں۔ جب یہ عصبات بھی نہ ہوں اور اصحاب الفروض بھی نہ ہوں، یعنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اصحاب الفروض بھی نہیں جن کے حصے شریعت میں ہیں، کوئی نہ تو بھائی بہن ہے، نہ تو کوئی چچا ہے، اور نہ تو اولاد ہے، نہ ماں باپ ہیں، اور نہ بیوی ہے، اور اس شخص نے اپنا مال چھوڑا تو اس کا مال کہاں جائے گا؟ ذوی الارحام کو ملے گا۔ یہ تین رشتے ہیں، اصحاب الفروض اور عصبات اور ذوی الارحام۔ ذوی الارحام کی تفصیل بڑی لمبی ہے، اس میں سب نواسے، نواسیاں، ماموں، خالائیں، یہ سب کے سب ذوی الارحام ہیں۔ جب یہ اصحاب الفروض اور عصبات بھی نہیں ہوں گے تو مال تقسیم ہوگا ذوی الارحام پر، پھوپھیوں کو ملے گا، خالاؤں کو ملے گا، نواسے اور نواسیوں کو ملے گا۔ وہ لمبی تفصیلات ہیں، ذوی الارحام کی ایک طویل فہرست ہے، اس میں یہ سارے کے سارے شامل ہیں۔ پھر ان کو مال وراثت تقسیم ہوگا۔ اب ان تمام احکام کی خلاف ورزی کرنا ظلم ہے، ان تمام احکام کی خلاف ورزی کرنا ظلم میں شامل ہے۔ اب اس کی مزید تفصیلات درکار ہوں تو ظاہر ہے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، پھر ہمیں علم الفرائض کا سیکھنا پڑے گا، اور علم الفرائض کو سیکھ کر کے اس کی صورتحال، اگر اصحاب الفروض بھی ہوں اور عصبات بھی ہوں تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کی ایک مثال سمجھیے، جیسے مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک بیوی چھوڑی اور ایک لڑکی چھوڑی، ایک لڑکی، ایک بیوی اور ایک ماں اور ایک چچا، 4 وارث چھوڑے۔ زید کا انتقال ہوا، اس کے وارثین 4 ہیں، ایک بیوی ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک چچا ہے۔ تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کی وراثت کو 24 حصوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ پوری وراثت، پوری تمام کی تمام جائیداد کے 24 حصے کیے جائیں گے۔
12 حصے بیٹے کی ہیں، بیٹی کو ملیں گے، اس لیے کہ اس کو پورے مال کا آدھا ملتا ہے۔ جب صرف ایک بیٹی ہو تو شریعت نے اس کو آدھا دیا ہے، تو اس ایک بیٹی کو آدھا مل گیا، 12 حصے اس کے میں چلے گئے۔ ماں کے لیے 6واں حصہ ہے، بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے، تو 1/8 بیوی کو ملے گا۔ 1/8 کے حساب سے بیوی کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ 3 حصے اس کو ملیں گے، اور 1/6 کے حساب سے ماں کو کتنا ملے گا؟ 6 حصہ۔ 6 حصے ماں کے حصے میں چلے گئے، جو باقی بچے گا وہ چچا عصبہ ہے، وہ اس کو لے جائے گا۔ جتنا بھی باقی بچے گا وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے بچا ہوا مال چچا لے گا۔ یہ وراثت تقسیم ہوگی۔ اس طریقے سے مسئلے کی وضاحتیں شریعت مطہرہ میں اور فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ حصص کیسے متعین ہوں گے؟ شریعت نے اس کے اندر تضعیف و تنصیف کے اعتبار سے حصص کو مقرر کیا۔ چنانچہ جو حصص قرآن نے بیان کیے ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نصف اور ربع ثمن۔ نصف، ربع، ثمن، ثلث، سدس، 6 حصے ہیں قرآن میں۔ یہ 6 حصے جو قرآن نے متعین کیے ہیں تضعیف و تنصیف کے اعتبار سے، جب ایک میں دوسرے داخل ہو جائے گا اور ایک میں کمی لاحق ہوگی تو مسئلہ پھر بڑھتا چلا جائے گا، کبھی 12 سے بنے گا، کبھی 24 سے، کبھی 48 سے، اور کبھی اور آگے بڑھے گا تو 264 تک پہنچے گا۔ پھر کبھی کبھی ان میں رد ہوتا ہے، جو مال وراثت تقسیم کرنے کے بعد اصحاب الفروض کو دینے کے بعد بچ جاتا ہے، کوئی عصبہ بھی نہیں ہے، جو عصبہ بھی کوئی نہیں ہوگا تو پھر مال پھر اصحاب الفروض پر لوٹ کر کے آئے گا۔ اس کو علم الفرائض کی اصطلاح میں رد کہتے ہیں۔ پھر وہ مال دوبارہ ان کو ملے گا۔ مثال کے طور پر چچا نہ ہوتا اور اس کے وارثین 3 ہوتے تو پھر یہ پوری کی پوری وراثت بیٹی کو آدھی مل جاتی، لیکن اب آدھی کے بعد اب کوئی عصبہ بھی نہیں ہے تو اس لیے وہ سارا کا سارا مال پھر پلٹ کر کے واپس آ کر کے پھر لڑکی کو مل جاتا، لیکن ماں کو بھی نہ ملتا اور بیوی کو بھی دوبارہ نہیں ملتا، البتہ اولاد پر ہی رد ہو جاتا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں رد کہتے ہیں، اور اس رد کے ذریعے سے پھر اصحاب الفروض کو دوبارہ مال ملتا ہے۔ تو یہ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں جو شریعت کی طرف سے متعین شدہ ہیں، اور ہم نے تفصیلات کے ساتھ ان کی تفصیلیں کچھ تھوڑی بہت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کچھ تفصیل کچھ اجمال کے ساتھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ جل شانہ کے ان تمام احکامات پر خود بھی عمل کریں اور پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو شخص اس سلسلے میں کسی قسم کو کسی طرح سے وارثین کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہو، ان کو اس نقصان پہنچانے سے اس کو بھی روکیں اور ان کو بھی نقصان سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم تمام مسلمانوں کی اس ذمہ داری ہے، یا آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہونے کے ناطے اسلامی نقطۂ نظر سے ایک دوسرے کے اوپر حق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔